السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی، تو سورۃ القصص کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھیں گے ہم اسے مکمل کر پاتے ہیں یا پھر ہم ایک جگہ پہ بریک لیں گے۔ آیات ہیں، اگلی آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ جی، تو وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، جی تو جاء فعل ماضی، رجل اس کا فاعل نکرہ آیا، ایک آدمی، جاء یجیء آنا باب ضربہ سے، جیم حمزہ یا حمزہ مادہ، سو جاء رجل یہ فاعل ہو گیا، جاء رجل من اقصى المدینتی، اقصى المدینتی مرکب اضافی ہوا، من حرف جر، اس نے اس کو، یہ بیسیکلی یہاں پر اقصی مضاف ہے، اقصی کا مراد ہوتا ہے یعنی ایک کنارے سے، تو شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا۔ اب رجل چونکہ نکرہ ہے اس لیے یہ یسعی اس کی صفت بن رہا ہے، سو یہ اس کی صفت بن گیا، تو یہاں رجل موصوف بھی ہے، سو سعی یسعی یعنی کوشش کرتے ہوئے، جلدی میں، تیزی میں آیا، دوڑتے ہوئے آیا، جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، دوڑتے ہوئے آیا، تو یہ اس کی صفت ہوگی۔ قالا، تو کیا کہا، قالا ہوا اس کا فاعل، وہ کون ہے، وہی رجل، یہ اس کا مقولہ، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اے موسیٰ، یا حرف ندا، آگے ہے ان حرف تاکید، الملأ اسم انا ہو گیا، آگے جملہ ہے خبر و انا، یأتمرون یہ ہے خبر، اس میں ہے حمزہ میم را مادہ باب افتعال، ائتمر یأتمر، تو باب افتعال، جب یہ باب افتعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کانفرنس کرنا، جیسے کانفرنس مؤتمر کہتے ہیں اسے، سو یأتمرون، الملا اسم انا، یأتمرون خبر، ہم اس کا فاعل ہو گیا، سو یأتمرون بکا، اب جس کے متعلق ہو رہی ہے وہ بار پھر جر سے آ رہا ہے، سو ان الملأ یأتمرون بکا یعنی آپ کے بارے میں کانفرنس کر رہے ہیں، لیقتلوک، لام یہ لام تعلیل ہے، لیقتلوک تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں، یقتلو فعل مضارع مجزوم ہوا، نون ڈراپ ہو گیا، کو کاف مفعول ہو گیا، لیقتلوک ہم اس کا فاعل، تو لیقتلوک، فخرج انی لک من الناصحین، خرج یخرج نکلنا، فخرج انت فاعل، آپ نکل جائیے، امر کا صیغہ ہے، فخرج انی لک من الناصحین، انا اسم انا اور آگے ہے خبر، انی لک من الناصحین، اصل میں کیا تھا، یہ من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا، یہ یوں بنتا تھا انی لک ناصح یعنی میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں، سو یہ لکا اصل میں مقدم کیا گیا تاکید کے لیے، اور من یہ بھی ایک تھوڑا سا تاکیدی اسلوب ہے، یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نصیحت کرتے ہیں، جو خیر خواہی رکھنے والے ہیں، بیسیکلی یعنی مختصراً انشاءاللہ گرامر کا ایک میرا لیکچر آنے والا ہے، اس میں یہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اسم الفاعل کا جو ال ہوتا ہے، یہ ال اسم موصول، یہ اسماء موصولہ کی میننگ دیتا ہے، تو یعنی یہ ال یہاں پہ الذین ینصحون، نصح ینصح، الذین ینصحون، جو الذین نصحوا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال تو یہ ال جو اسم الفاعل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ ال موسٹلی اسماء موصولہ کا کام بھی کرتے ہیں۔ سو فخرج انی لک من الناصحین، آپ چلے جائیں، نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا،
خارجہ کا فائل ہوا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، منہا ہاں یہ مدینہ کی طرف چلا گیا، سو یعنی موسیٰ علیہ السلام شہر میں سے نکلے، خائفن کس حال میں نکلے، تو یہ ہوا جو ہے یہ اس کا حال ہے، یہاں پہ ہوا ذوالحال ہے، یہ اس کا حال ہے، خرج منہا خائفن یعنی خوف کی حالت میں نکلے، یہ دوسرا حال ہے، یترقب ترقب یترقب یعنی دو حال ہیں، خائفن یترقب، جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ یترقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا، را قاف با مادہ باب تفاعل۔ آگے فرمایا قال رب نجنی من القوم الظالمین، قال کا فائل ہوا یا محذوف یا متکلم بھی محذوف، اے میرے رب، نجنی نجا ینجی نون جیم یا مادہ باب تفعیل بچانا، سو انت فائل امر کا صیغہ ہے، نی مفعول، سو یا ربی نجنی مجھے بچا لے، کس سے بچانا ہے، من حرف جر، القوم الظالمین مرکب توصیفی، تو یہ موصوف، یہ صفت، مجرور، ظالم اسم الفاعل کا صیغہ ہے، پھر سو من القوم الظالمین ظالم قوم سے بچا لے، یہاں دیکھیں یہاں نکیرہ نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ وہ قوم جانی پہچانی تھی، وہ کون سی قوم تھی، یعنی ایک قوم نہیں بلکہ یہ یہاں سے بتا رہا ہے کہ وہ خاص قوم تھی، وہ کون تھی جو اس واقعے میں شامل ہے، فرعون۔ آگے فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، لما جب، توجہ یتوجہ واو جیم ہا مادہ باب تفاعل رخ کرنا، توجہ ہوا اس کا فاعل، تلقا اب جس طرف رخ کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ تلقاء مصدر ہے بیسیکلی، تو یہ مفعول بن کر آتا ہے، لما توجہ تلقاء مدینہ، مدین شہر کا نام ہے، یعنی مصر کے علاقے میں اس وقت جو مصر کا علاقہ تھا اس میں جو مدین ایک شہر کی جگہ کا نام تھا، سو لما توجہ تلقاء مدینہ جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قالا ہوا فائل تو کہا عصا ہو سکتا ہے، ربی یہ اسم و عصا ہو گیا، آگے خبر ہے، ان یہدینی سواء السبیل، ان حرف مصدریہ، یہدیہ یہ فعل مضارع منصوب، ہوا اس کا فاعل جو ربی کی طرف چلا گیا، چونکہ یہ خبر ہے عصا کی، نی مفعول، اور سواء السبیل دوسرا مفعول، ہو سکتا ہے میرا رب مجھے صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، لما پھر یعنی جب، وارد یرید وارد ہونا، بیسیکلی یہ بھی آنے کے میننگ میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کسی پانی والے مقام پر جائیں جہاں پہ پانی پیا جاتا ہے یا وہ پانی کا مقام ہوتا ہے، تو پانیوں پر وارد ہونا، تو وہاں پر یہ فعل آتا ہے واردا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ یعنی مدین کے پانی کے پاس جب وہ پہنچے آئے، ہوا اس کا فائل ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ وجد علیہ امتا من الناس، وجد پانا، علیہ اس پر، یہ ہا کدھر گیا، ماء مدین کی طرف، امتن یہ مفعول، وجد من الناس یہ امت کی صفت ہوگی، سو وجد علیہ امتن من الناس یعنی وہاں انہوں نے لوگوں کی ایک جماعت کو پایا۔ اب یہ اس امت کا حال صفت ہے، چونکہ امت نکیرہ آ رہا ہے نا، اس لیے اس کو ہم حال نہیں کہہ سکتے، اسے ہم صفت کہیں گے۔ یسقونا کس حال میں پایا ان کو، سقا یسقی یعنی یسقونا پانی پلا رہے تھے، یسقونا پانی پلا رہے تھے، ووجدا اور پایا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ لمبا جو ہے نا یہ شرط کا کام بھی کر رہا ہے، یعنی لما، چونکہ لما یہاں پر ایک شرط کی میننگ میں آیا، تو لما توجہ تلقاء مدینہ، پھر آگے جواب آ رہا ہے قال عسى ربی ان یہدینی، اسی طرح یہاں پر بھی ہوا ہے، سو یسقون کا فاعل ہم، ووجد من دونہم امرأتین، ووجد اور پایا ہوا فاعل، من دونہم ان کے علاوہ، امرأتین مفعول مثنیٰ کا صیغہ، دو عورتوں کو پایا، مثنیٰ منصوب ہے یہ مفعول ہے۔ اچھا پھر یہ اس کی صفت آ گئی، کس سچویشن میں پایا، تزودان زادہ یزودو، تزودانی زادہ یزودو، زال واو دال مادہ ہے، زادہ یزودو، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس جانور ہیں اور آپ نے جانوروں کی رسیاں پکڑ کے رکھی ہوئی ہیں کہ جانور آپ سے ہاتھ چھڑا کر چلے نہ جائیں، تزودان مثنیٰ کا صیغہ ہے جس کا فاعل ہے ہما مؤنث والا، سو امرأتین تزودان وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں، یعنی وہ پانی پینے نہ چلے جائیں،
تو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں. قال ما خطبکما ہوا فاعل، موسیٰ علیہ السلام، ما استفہامیہ کوسچن، ما خطبکما یعنی تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے. یہ ایک انداز ہے، ما خطبکما تمہارا کیا مسئلہ ہے. سو مرکب اضافی ہے، اور کما یعنی یہ مثنیٰ انتما مؤنث کا جو مجرور ضمیر ہے. قالتا ہما فاعل مؤنث، انہوں نے کیا جواب دیا، لا نسقی، لا نفی، لا نسقی سقا یسقی پلانا، لا نسقی ہم نہیں پلائیں گے، یہاں تک کہ حتی یصدر الرعاء، اصدر یصدر، صاد را دال را مادہ ہے، رعاء یہ چرواہوں، یہ جمع ہے، جمع مکسر، بیسیکلی اس کا مطلب ہے چرواہے، راعن کی جمع ہے، راعن کی جمع ہے رعاء. سو حتی یصدر الرعاء، یصدر منصوب ہوا کیونکہ یہاں پر ان مصدریہ محذوف ہے، اور یہ رعاء فاعل ہے یصدر کا. حتی یصدر الرعاء، رعاء یہاں تک کہ چرواہے جو وہ پانی پلا رہے ہیں وہ پانی پلا کر چلے جائیں، مڑ جائیں، واپس چلے جائیں، مڑ جائیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ابونا مبتدا، شیخ کبیر مرکب توصیفی، ایک بڑے بزرگ ہیں. یعنی بڑے بزرگ سے مراد یہ ہے کہ شیخ عربی میں عمر رسیدہ آدمی کو بولا جاتا ہے. سو کبیر یہ اس کی صفت ہو گیا. شیخ یعنی علمی لیول پر، دینی لحاظ سے اگر کوئی علمی لیول پر ہو تو اسے بھی شیخ کہتے ہیں، اور اگر عمر کے لحاظ سے بزرگ ہو اسے بھی شیخ ہی کہتے ہیں. سو ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد جو ہیں وہ ایک بڑے بزرگ ہیں، یعنی بڑی عمر. جی تو آیات آگے چلیں. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسقى لهما، سقا یسقی پلانا، سقا کا فاعل ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام، لہما ان دونوں کے لیے، تو ان دونوں کے لیے انہوں نے پلا دیا، یعنی طاقتور تھے، مضبوط تھے، تو آدمیوں کو ہٹایا اور ان دونوں عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا. ثم پھر تولا یا تولا بیسیکلی وہاں سے مڑ جانا، یعنی مڑ جانا. تولا الی الظل متعلق فعل ہوا، اس کا فاعل ہوا، تو پھر وہ ایک سائے کی طرف مڑ گئے، یعنی وہاں سائیڈ میں جو بھی سایہ تھا. فقالا ہوا فاعل، یا محذوف، یا متکلم محذوف، اے میرے رب. انا اسم انی یقیناً میں، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پورا جو جملہ ہے، یہ پورا جملہ صلہ ہے اس ما کا. ما ہے اسم موصول، لام ہے حرف جر. سو اب یہ اس کا مطلب پورا جملہ، یہ ما جب اسم موصول مجرور ہو گیا. خبر ان ہے فقیر، فقیر مطلب محتاج، ضرورت مند. رب انی فقیر، پہلے اس کو سمجھ لے کہ یقیناً میں محتاج ہوں. اب آئیے ادھر آتے ہیں. انی لما انزلتا، لام حرف جر، اس چیز کے لیے، ما اسم موصول، اس جو کے لیے، اس جو کے لیے. اب وہ کیا ہے؟ انزلہ ینزل نازل کرنا، انزلتا کا فاعل انتا، یعنی تو نے نازل کیا ہے الیہ میری طرف، من خیرن، اصل میں تھا انزلتا الیہ خیرن، ٹھیک ہے، من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا، اصل میں یہ محلن منصوب ہے، مفعول ہے انزلتا کا. انزلتا الیہ من خیرن، یعنی میری طرف جو بھی تو نے بھلائی نازل کی ہے، جو بھیجی ہے، فقیر میں محتاج ہوں. تو یہ بڑی طاقتور دعا ہے، بڑی مضبوط دعا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو جب بھی آپ کسی بہتر کام کی طرف جا رہے ہوں، جاب ہو، مالی معاملات ہوں، نکاح کے ایشوز ہوں، کوئی رشتہ آئے، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ رب ان، اور آپ کا دل اس طرف مائل ہو، یعنی آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہوں، تو پھر اللہ سے مانگے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ تو نے جو میری طرف یہ خیر بھیجی ہے، میرے دل میں جو یہ چیز آئی ہے، میں اس کا محتاج ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے
طرف سے پھر اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ اب آگے یہ دعا مانگی اور نتیجہ کیا نکلا؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، جاءت واحد مؤنث کا صیغہ ہو مفعول موسیٰ علیہ السلام، احداہما یہ ہے فاعل، یعنی ان دو لڑکیوں میں سے وہ جو امرأتین تھی، فجاءتْهُ احداہما ان دونوں میں سے ایک آئی، احدا احد ان کی مؤنث ہے احدا، سو فجاءتْهُ احداہما ان دونوں میں سے ایک آئی۔ اب آئی کس حال میں ہے ذرا غور کریں، تمشی علی استحیاء، یہ حال ہے اس کے آنے کا، یہ حال ہے اس کا، تو یہ احدا ذل حال ہے۔ سو فجاءتْهُ احداہما تمشی علی استحیاء، مشا یمشی میم شین یا ماتا، تمشی فعل مضارع کا صیغہ واحد مؤنث کا، ہیا اس کا فاعل، علی استحیاء کس کیفیت میں آئی؟ استحیاء شرماتے ہوئے، تو شرمانے کی کیفیت میں آئی، تمشی علی استحیاء شرماتے ہوئے آئی۔ قالت ہیا فاعل، اس نے کہا، ان ابی یدعوک، ان حرف تاکید آگے مقولہ ہے پورا، ابی یہ اسم ان میرے ابا جان، خبر ان یدعوک آپ کو بلا رہے ہیں، دعا یدعو فعل مضارع ہوا فاعل کاف مفعول، ان ابی یدعوک کیوں بلا رہے ہیں؟ لام تعلیل، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، لیجزی جزا یجزی، سو یہ منصوب ہوا لام تعلیل کی وجہ سے، ہوا فاعل یہ اس کے والد کی طرف چلا گیا، کاف مفعول، لیجزیہ گا تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں، کیا کس چیز کا بدلہ؟ اجرا ما اس میں موصول مجرور ہے، مضاف الیہ، اجرا یہ مفعول ہے یجزی کا، لیجزیہ کا اجرا ما اس جو کا بدلہ دیں، وہ جو کیا ہے؟ ما سقیت لنا، آگے صلہ ہے سقیت، سقا یسقی پلانا، سقیت انت فاعل اور لنا متعلق، ما سقیت لنا جو تو نے ہمارے لیے پلایا ہے، یعنی جو تو نے پانی پلانے میں ہماری مدد کی ہے وہ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ، لما جب، جاءہ جاء کا فاعل ہوا، ہو مفعول یعنی جاء، اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام میں وہ آئے، ہو کس کے پاس؟ ان دونوں عورتوں کے والد کے پاس، وقص علیہ القصص، قص یقص یہ واقعہ بیان کرنا، علیہ کا مطلب سامنے ہو گیا، ہوا فاعل موسیٰ علیہ السلام، القصص یہ مفعول، قص علیہ القصص تو تمام واقعات جو ہوئے وہ انہوں نے ان کے سامنے بتائے، قالا ہوا فاعل، تو ان لڑکیوں کے والد نے کہا، لا تخف، لا نہیں، تخف مجزوم کا صیغہ، آپ خوف زدہ مت ہوں، انت فاعل، نجوت من القوم الظالمین، نجا ینجو یعنی بچ جانا، نجا ینجی، انجا ینجی یہ دونوں بچانے کی میننگ میں ہے، نجا ینجو باب نون میں سے بچ جانا، نون جیم واو مادہ، سو نجوتا کا فاعل انتا، نجوتا آپ بچ گئے ہیں، کس سے؟ من القوم الظالمین ظالم قوم سے آپ بچ گئے ہیں، بے فکر رہیے۔ قالت ہی فاعل، احداہما سوری یہ اس کا فاعل ہو گیا، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی اے میرے ابا جان، استاجر ہو، اصل میں حمزہ جیم را مادہ باب استفعال، استاجر یستاجر یعنی کسی کو تنخواہ کے بدلے میں یعنی دہاڑی کے بدلے میں ملازم رکھ لینا، اس کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے، جیسے کہ مستاجر، سو استاجر انت فاعل امر کا صیغہ ہو مفعول یہ موسیٰ علیہ السلام، اور اس کا فاعل کون ہے؟ وہ اس کے ابا لڑکیوں کے، استاجر ہو یعنی انہیں آپ کام پر رکھ لیں، استاجر ہو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان حرف تاکید، خیر من مرکب اضافی، ان خیر من استاجرت، من استاجرت یہ صلہ ہے من کا، استاجرت انت فاعل باب استفعال یعنی آپ جس کو کام پر رکھیں گے، ان خیر من استاجرت جس کو بھی آپ کام پر رکھیں گے ان میں بہتر جو ہوگا، خیر من ان جو میں جو بہتر ہوگا وہ کون ہوگا؟ القوی الامین طاقتور بھی ہو امانت دار بھی ہو، القوی الامین دونوں صفت کسی کے ہیں، سو یہ دونوں معرف باللام آ رہے ہیں، تاکید کے لیے حصر کا ایک مفہوم پیدا ہو رہا ہے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، تو یہاں سے ایک بڑا
لطیف سی بات اس پورے واقعے سے مل رہی ہے، اس پورے صفحے سے. آپ غور کریں کہ جب وہ دو خواتین پانی پلانے گئیں، وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہیلپ کی. اب وہ کمزور تھیں. دیکھیں یہ ایک نیچرل بات ہے، تو اس کا مطلب یہ بات آج سے نہیں، بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو کمزور عورتیں ہیں اور مرد ان کو جگہ نہیں دے رہے، تو اب وہ آئے، انہوں نے ان عورتوں کی کفالت سنبھالی اس وقت کے لیے، اور ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کر دیا ان کے جانوروں کا. تو کام ہو گیا، مضبوط تھے نا، ہٹا دیا سب کو، ہٹو بچو ہو گیا معاملہ. سو یاد رہے، اب یہاں سے نوٹ کریں کہ اس کا مطلب مرد قوام ہے، ریئلی میں حقیقت میں مرد قوام ہے، اسی کا کام ہے کہ وہ لیڈ کرے. انہوں نے وہاں لیڈ کیا، ان کی ہیلپ کی، عورتیں چلے گئیں. اب جب عورتوں نے ان کو دیکھا کہ بندہ قوی ہے، امانت دار بھی. امانت دار کیا کہ انہوں نے ان کو جب پانی پلایا تو پانی پلانے کا نہ تو کوئی بدلہ لیا اور نہ ہی اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی کسی عورت کی کوئی ہیلپ بھی کر دے نا تو پھر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی وہ اس عورت سے ناجائز، آپ سمجھ رہے ہیں ناجائز فائدے سے مطلب میرا کیا ہے، کہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ان کو تنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ طرح سے. ایک احسان کر دیا اور اس کی مدد کر دی، اب اس مدد کا بدلہ وہ دوسرے طریقے سے لیتے ہیں. یہاں اسی لیے انہوں نے فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ وہ قوی بھی ہو، طاقتور بھی ہو، معاملات کو سنبھال سکتا ہو، اور امانت دار بھی ہو، یعنی اس کے اندر امانت کی ایک صفت پائی جاتی ہو. تو جب بھی ہم کسی کو گھر پہ ملازم رکھتے ہیں تو ہم یہی چیز دیکھتے ہیں نا. جب بھی آپ کسی کو اپنے جاب پہ، اپنے پاس کام پہ رکھتے ہیں تو وہ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے، قوی ہے، یعنی صحت مند ہے، کام کر سکتا ہے. دوسری چیز امانت دار ہونا، یعنی اس کا امین ہونا بہت بڑی ایک بہت بڑی خوبی ہے اس آدمی کی، اس کام کرنے والے کی، کہ جو طاقتور کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہو، امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو. تو وہ آپ دیکھیں کہ جب ان کے والد بزرگ تھے، لڑکیاں کام کر رہی تھیں، لیکن جب لڑکیوں کو شوہر مل رہا ہے تو انہوں نے کام ترک کر دیا اور کام سارا شوہر کے حوالے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں جی میں بھی کام کر رہا تھا کہ تسی بھی نال کام کرو گے، تسی بھی نال کمائی کرو گے، ایسا تو نہیں کہا تھا. اس کا مطلب عورت کا کام جابیں کرنا نہیں ہے، عورت کا کام گھر میں رہنا ہے. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں مل رہا ہے کہ ان دونوں عورتوں نے خود ہی سے ہی چاہا بھائی ٹھیک ہے انہی کے ساتھ، تاکہ ان کے کام حوالے ہو جائے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنے سسرال کی بھی ہیلپ کرتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں، کوئی معیوب نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اس آدمی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا جاتا جو اپنے سسرال کی خیال کرتا ہو، ان کے معاملات کو دیکھتا ہو. خیر وہ ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی اپنوں کو چھوڑ کر ادھر زیادہ توجہ دے، تو یہ غلط ہوگا. اعتدال کے ساتھ، یعنی اگر وہ کر سکتا ہے، دونوں طرف کر سکتا ہے تو دونوں طرف کرے، لیکن اولین یقینی طور پہ لڑکے کے والدین اس کی پہلے فرض میں شامل ہیں. آگے چلتے ہیں جی. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال کا فاعل ہوا، یہ ان لڑکیوں کے والد نے کہا انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. سو انا اسم انا، اريد یہ خبر، اريد فاعل انا، آگے جملہ مفعول ان انكحك احدى ابنتي هاتين. یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول ہے اریدو کا. ان مصدریہ، ان کی فعل مضارع، انا فاعل، کاف مفعول. سو ان کی حق احدى ابنتي، سو یہ مرکب اضافی احدى ابنتي، اور یہ بھی مفعول دوسرا ہے ان کی حق، یعنی میں تمہارے ساتھ احدى ابنتي اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کرنا چاہتا ہوں.
نکاح ان میں سے احد ابنتیہ یعنی کسی ایک کا دونوں میں سے ہاتینی، تو یہ اشارہ ہے ان بیٹیوں کی طرف ہاتینی، تو یہ ہاتینی یہاں پر مجرور ہے، ہاتانی ہاتینی ہاتینی، سو احد ابنتیہ ہاتینی، سوری یہ ہاتینی یہ ابنتا یہ ابنتانی ہوا نا، تو ابنتینی مرکب اضافی بن رہا ہے، احد ابنتیہ یا متکلم ہے، ابنتانی اس کا نون ڈراپ ہوا، سو ابنتینی بن گیا، مجرور چونکہ بن رہا تھا مضاف الیہ احدا کا، سو وہ نون ڈراپ ہو گیا تو بن گیا ابنتی، اور یہ ہاتینی اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ دو بیٹیوں کی طرف ہے، ناٹ احدا کی طرف، سو ان کی حق احد ابنتی ہاتینی، ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کس شرط پر؟ اب یہ الا یہ شرط کے لیے آ رہا ہے، یعنی شرط مراد یعنی آن وچ گراؤنڈز، الا حرف جر، ان تأجرنی ثمانیہ حجج، سو تأجرنی اجر یأجر، اجر یأجر باب نون سے، یعنی استأجر یستأجر اجر یأجر، یعنی مأجور ہو جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ پابند ہو جانا، خود کو حوالے کر دینا کہ میں ٹھیک ہے اس کے بدلے آپ کے پاس کام کروں گا، یعنی نوکری کرنا شروع کر دینا۔ سو الا ان حرف مصدریہ، تأجرنی انت فاعل نی مفعول، ثمانیہ حجج مفعول فی ہے یعنی 8 سال، سو ان تأجرنی ثمانیہ حجج یعنی آپ میرے پاس 8 سال کام کریں گے، اس شرط پر میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اریدو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ ان شرطیہ، اتممت انت فاعل، اتم یتم باب افعال میں سے، ان اتممت اگر آپ نے مکمل کر دیا، عشرن مفعول فی، ان اتممت عشرن اگر آپ نے 10 سال مکمل کر دیے، فمن عندک تو پھر یہ پس آپ کے پاس سے ہوگا، فمن عندک یعنی آپ کی طرف سے یہ بھلائی ہوگی اگر آپ 8 کی بجائے 10 سال کر دیں گے۔ وما اريد ان اشق علیک، ما نفی کا، اريد انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ، اور میں نہیں چاہتا مفعول، ان اشق علیک، ان مصدریہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، سو شکا یشق شین قاف قاف باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا، بھاری مراد ناٹ ان دا ویٹ، مین یہ اندرونی محسوس کرنے کے حساب سے بھاری ہونا، سو ان اشق علیک یعنی کسی کو مشکل کر دینا، کسی کو مشقت میں ڈال دینا، یہ بہتر لفظ ہے مشقت میں ڈالنا۔ سو وما اريد ان اشق علیک، اشق فعل مضارع انا فاعل کہ میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، سین استقبال کے لیے، مستقبل کے لیے، تجد فعل مضارع کا صیغہ، انت فاعل نی مفعول، آپ یقیناً مجھے پائیں گے، انشاء اللہ من الصالحین، ان شرطیہ، شاء فعل ماضی کا صیغہ، لفظ الجلالہ فاعل، انشاء اللہ یقیناً یعنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے، من الصالحین صالحن صالح یعنی صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلک بینی و بینک، قال کا فاعل ہوا، جی تو قال کا فاعل ہوا موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک یعنی یہ جو بات ہے جو ہمارے درمیان ہوئی ہے، ذالک بینی و بینک یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایم الاجلین قضیت، اب یہ ایہ آپ کو منصوب مل رہا ہے، ماں کو علماء فرماتے ہیں زائدہ ہے، بیسیکلی تھا ای الاجلین، اجل یعنی جو ہم نے طے کیا ہے، تو اجلین مثنیٰ کا صیغہ مضاف الیہ، چونکہ ایہ مضاف بن کر آتا ہے، استفہام تو ہے ہی ہے، منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے قضیت کا، قضیت کا، قضا یقضی یعنی پورا کر دینا، سو ایم الاجلین قضیت انا فاعل فعل ماضی کا صیغہ، دونوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، یعنی جو بھی ہم نے جو معاہدہ کیا ہے نا، انہوں نے فرمایا 8 سال کا، اور اگر تم 10 پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، سو انہوں نے پھر جواب دیا کہ ان دونوں میں سے جو بھی میں پورا کر دوں، فلا عدوان علیہ تو مجھ پر کوئی بار نہیں ہوگا، یعنی فلا عدوان علیہ یعنی مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی دونوں میں سے میں جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھے کسی تنگی میں مبتلا نہ کیا جائے، کہ میری مرضی، میں چاہے پہلی شرط پوری کروں، دوسری کے لیے مجبور نہ کیا جائے، لیکن انبیاء صاحب ہے کہ وہ اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، تو یقیناً انہوں نے دونوں شرطیں پوری کر دی تھیں۔ آگے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل، واللہ مبتدا، آگے خبر ہے، علی حرف جر، ما اس میں موصول، نقول فعل مضارع، نحن فاعل، وکیل یہ خبر ہے،
سوری اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، وکیل خبر، یہ متعلق خبر کہ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، وکیل نگہبان ہے اس بات پر جو بھی علی ما نقول ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کو بیسیکلی انہوں نے گواہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا کہ ہم ان باتوں کو پورا کریں، تو واللہ علی ما نقول وکیل۔ سو یہ تو جو موسیٰ علیہ السلام اور ان دو لڑکیوں کے والد کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اب یہاں سے آیات آگے کنورٹ ہوں گی کہ وہ ٹائم پورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد کیا آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ سو مجھے امید ہے کہ یقینی طور پہ فائدہ ہو رہا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو، اس کام کو آسانی سے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بتاتے ہوئے کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔